جس کاپی کی ذمہ داری تمام مضامین کے مسائل کو حل کرنا ہو وہ رف کاپی بن جاتی ہے، جسے کہتے ہیں گھر کا سربراہ۔ جیسے کہ گھر کا سربراہ آپ کے تمام مسائل کا حل تلاش کر کر آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور آپ اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنے گھروں میں اس شخص کو جو ان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، بہت ساری نعمتیں لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، جو اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، جس کا نام ہے والد، گھر کا سربراہ۔ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اس کی تھکان کوئی نہیں دیکھتا، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ایک بدمزاج ماں گھر میں اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے اور چیخیں مار مار کر اپنا روب قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ والد جہاں پر کوئی عزت نہیں رکھتا، والد جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں مائیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، وہ اس طرح شاؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور والد کی کوئی وہاں عزت نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، لڑائیاں رہنے کی وجہ سے والد کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں والد کا کردار اچھا نہیں ہوتا، جس وجہ سے والد کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان تمام فیملیز کو ایک سائڈ پہ رکھا جائے جہاں سینیریوز ڈیفرنٹ ہیں، چند گھرانے ایسے ہوں گے جہاں غلطی والدین میں سے والدہ کی یا والد کی یا کسی اور وجہ سے ان کے گھر میں والد کی عزت نہیں ہے۔ اس بات کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر ہم ایک پرسکون طریقے سے اس بات کو سامنے رکھیں تو یہ بات باور قرار پائے گی کہ والد کی گھر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک والد ہی زندگی کا وہ ساتھی ہے آپ کا جو ہر طرح سے آپ کے لیے بہت ساری اچھی نعمتیں، سہولیات، بہت ساری سیٹنگ کو اپنے پاس لائے ہوئے ہوتا ہے اور آپ کو دینے کے لیے بہت زیادہ پرجوش ہوتا ہے۔ اپنی تنخواہ ملتے ہی سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ محبت دینے کی کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ شفقت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر مائیں اس بات پر برا بھی منا جاتی ہیں کہ سارا دن بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، والد کے آتے ہی والد کے بن جاتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کئی بار ان کے ساتھ سارا دن رہتے ہوئے انہیں ڈانٹ بھی دیتی ہیں نا، تو ان کا دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ سارا دن انہیں پتہ ہے کہ آپ ان کی کیئر کرتی ہیں۔ بیمار بچہ ہمیشہ ماں کے پاس بھاگتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ پیسے بابا سے ملنے والے ہیں، بابا کو بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں ہوا، تو کیوں نہ بابا کی طرف لپکا جائے۔ صرف چیزوں کو بیلنسلی لے کر چلنے کے لیے، گھر کو جوڑنے کے لیے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ دونوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ تو بچوں کو، اس والد کو بھی تو عزت دینی ہے نا جو شام کو تھکا ہارا لوٹ کر آیا ہے اور ان کے لیے اتنی ساری چیزیں لایا ہے۔ بہت سارے والد گھر یہ چیزیں نہیں بھی لا پاتے، لیکن وہ والد تو ہے نا، تو والد کچھ کرے یا نہ کرے وہ والد ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ والد کی اہمیت تو اسلام بھی بیان کرتا ہے۔ والدہ کی بھی ہم بہت ساری بات چیت کرتے ہیں، آج اس لیے ہم والد کی بات کر رہے ہیں کہ والد گھر کا وہ ستون ہے جس پر گھر قائم رہتا ہے۔ گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے عورت ذمہ دار ہے، لیکن گھر کا جو اوور آل کنسٹرکشن ہے، ایک سیٹنگ ہے، اوور آل اس کا ایک فریم ورک ہے، یا یوں سمجھ لیں اس کی ایمبینس ہے، وہ ساری جو ہے وہ والد پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ آتے ہی چیخو پکار کرنے لگے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی شاؤٹ کرنے لگے، مارنے لگے، کھانے میں سے کیڑے نکالنے لگے، کوئی بھی ایسی بات جو گھر کے ماحول کو خراب کرے تو وہ سارا کچھ ضائع سا ہونے لگتا ہے۔ بہت سے ایسے والد بھی ہیں جن کو ایسی بد نصیب عورتیں ملی ہیں کہ وہ گھر آتے ہیں، کھانا ہی نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، عورت گھر ہی نہیں ہے، ہمسایوں میں کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو گھر کے ماحول کو بناتی ہیں، تو اس پر بھی بیلنسلی لے کر اپنے آپ کو چلنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم اگر والد کی شفقت پر بات کریں، ایک والد گھر آیا ہے، اس نے آ کر بہت ساری چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تک اسی نے لگانا ہے۔ کوئی تنگی تو نہیں ہے، کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی بات چیت غلط تو نہیں ہو رہی، کوئی الیکٹریشین کی ضرورت تو نہیں ہے، کہیں الیکٹریسٹی خراب تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی بلز تو نہیں دینے، کہیں کسی بچے کی صحت خراب تو نہیں ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے۔ بہت ساری ایسی ذمہ داریاں، یوں سمجھ لیں کہ جب ایک کاپی پر تمام مضامین کے مسائل، تمام سینیریوز، پورے گھر کی ساری سیٹنگ ڈیل ہونے لگے تو وہ کاپی ہم رف کاپی بنا لیتے ہیں، جبکہ اس کاپی کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، وہ آپ کو باقی تمام مضامین میں بہتر سے بہترین ہونے کے لیے مدد کر رہی ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر اپنے دماغ کی ہر چیز کو لکھ ڈالتے ہیں اور ایک بھرپور نوجوان بن کر سامنے آتے ہیں کہ اب مجھے سب کچھ آتا ہے، آئی ایم اے بیسٹ اسٹوڈنٹ۔ تو لائف بھی تو ایک اسی طرح کی چیز ہے جس کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں، ایگزامینیشن اس میں چلتا ہے،
لائف میں آپ سرٹیفکیٹس حاصل کرتے ہیں، ہر چیز. تو یہ لائف کیا ہے؟ لائف بھی ایک طرح کا ایک پیپر ایگزامینیشن ہال کا سینیریو ہے نا، جہاں سب کچھ محنت سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اچھا رزلٹ آتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں اور پھر آپ زندگی کی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو سامنے لاتے ہوئے بہت ساری آسائشیں خرید لیتے ہیں. زندگی کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے آسائش. جب آسائش آ جاتی ہے تو زندگی اچھی لگنے لگتی ہے، آسائش نہیں ہوتی تو زندگی بری لگتی ہے. ہر وہ شخص جن کے والد سلامت ہیں وہ شکر ادا کریں اللہ کا. میرے والد سلامت نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، میری ساری عبادات کا ثواب ان کو ملے. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کو وہ ثواب پہنچا دیں تو وہ ان کو بھی مل جائے گا اور آپ کے پاس بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو آج ہی جن کے والد دنیا میں نہیں ہیں، دعائے خیر کریں ان کے لیے اور اپنے تمام نیک اعمال جو آپ نے پہلی سانس سے لے کر آج تک کیے ہیں ان کو ہدیہ کریں تاکہ اس کا ثواب ان کو بھی مل جائے اور آپ کے پاس بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ چیزوں کو ملٹی پلائی کرنا جانتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ یوں نہیں کرتا کہ یہاں سے اٹھایا اس کو دیا تو اس کا چرا لیا، اس کا کم کر لیا، اس کا گھاٹا کر دیا. نہیں، اللہ سب کچھ سب کو برابر برابر دینے پر قادر ہے اور دیتا رہتا ہے. موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے رب کے. ہم بات کر رہے تھے والد کی. والد کی عزت بہت ضروری ہے. جن گھروں میں والد کی عزت ہوتی ہے ان گھروں کی کشتی پار لگ جاتی ہے. جن گھروں میں والد کی ایک جگہ ہوتی ہے وہاں یوں سمجھ لیں کہ زندگی کی خوشیاں ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہیں. اب یہ عزت حاصل کرنے کے لیے والد کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کی جائے، تو وہ اپنا مزاج اچھا رکھے. بس اللہ نے کسی بھی انسان کی یہ ایک شرط رکھی ہے عزت پانے کے لیے کہ وہ اپنا مزاج اچھا رکھے، عزتیں اس کے قدموں میں ہوں گی. اگر وہ اپنا مزاج اچھا نہیں رکھتا تو کوئی شخص اس کی عزت نہیں کرے گا. زندگی کی ان تمام خوبصورتیوں کو پہچاننے اور سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن میری موٹیویٹڈ ویڈیوز یہ تمام باتیں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ 10 to 5 منٹس میں تمام باتیں بتانے کے لیے میں حاضر ہو جاتی ہوں. ڈیلی موٹیویشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر نئی بات کو، نئے ٹاپک کو ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھیں، آگے بڑھیں. میرا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی، لیکن آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. زندگی میں کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آگے جائیں. ترقیاں آپ کا انتظار کریں، ڈر کے آگے جیت ہے. سنا ہوگا یہ فکرہ آپ نے. تو والد کی عزت کریں، والدین کی عزت کریں، خوش رہنے کی کوشش کریں اور ایسی تمام چیزوں سے دور رہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خراب کرتی ہیں اور آپ کو خوشیوں کے سے دور کر دیتی ہیں. مجھے سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می آؤٹ ویورز. گاڈ بلیس یو آل. پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی نیو ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.